بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله كان توابا رحيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. Respected brothers and dear sisters and mothers listening, first of all, I would like to greet all of you with the Islamic greeting: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, Aziz, today there are two topics that we'll discuss. One is hasad and the other is backbiting. So jealousy and backbiting. So we all know these are the two major social evils and problems that has been going on since ages. So inshallah, we'll talk about these and how these two have been censored in our Sharia, how Sharia has criticized it, how Sharia has disapproved of these, and the ways to live and the effect of these two evils. To start with, we'll start with hasad. And the literal lexical meaning of hasad is to intend or to want the ni'mah from a brother to disappear. In more precisely, in Sharia terms, hasad is used when somebody intends or wishes from within his heart that a ni'mah that a brother or a sister has should be taken away from him and should come to this person, the person who's having hasad. Now if we look at hasad, we see that the first ever sin that was committed in heaven was the hasad. When Allah subhanahu wa ta'ala created Hadrat Adam ala nabiyyina alayhi salatu wa taslim, Allah subhanahu wa ta'ala honored him, Allah gave him izzah, Allah gave him respect, and Allah subhanahu wa ta'ala asked all those who were in Jannah, mainly the angels, including the Iblis and his team. So Allah subhanahu wa ta'ala told them to bow down in sajda to Hadrat Adam alayhi salatu wa taslim as a mark of respect, as a gesture of respect to Hadrat Adam. But for the first thing that Iblis did, he objected to it. And he said, shall I do sajda to him? خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ. That, oh Allah, you've created me from the soil, and you've created me from the fire, and you've created him from the soil. How shall I bow down to him or prostrate to him? This was the first ever sin. And if we look, the reason behind the committing of this sin by Iblis or by Shaitan was the hasad, the jealousy that he had, because he realized or he thought that Allah subhanahu wa ta'ala is giving more honor
to Adam alayhi salatu wa taslim, who's recently been created, who's recently been made, and somebody, or like people like him, who've been there for before and have worshipped Allah subhanahu wa ta'ala so much for so many years, and even then they are not receiving the same kind of treatment which Hadrat Adam alayhi salatu wa taslim was receiving. So he had the jealousy in his heart, and that pushed him or forced him to commit this sin. And it is reported that the first ever sin or disobedience that was committed in heaven was this, that Iblis did, and that was resulted because of the hasad that he had. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج جن دو موضوع پر یا دو چیزوں پر باتیں ہوگی ان میں سے ایک ہے حسد اور دوسری جو چیز ہے وہ غیبت. یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، بلکہ بالعموم اس وقت پوری دنیا میں یہ دو ایسی سماجی برائیاں ہیں جو بہت عام ہو چکی ہیں. اتنی عام ہیں کہ بہت سی مرتبہ انسان محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی چیز برائی ہے، یعنی احساس بھی جاتا ہے. تقریباً بہت ساروں کے دلوں سے اس کا احساس بھی ختم ہو گیا ہے کہ یہ دونوں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے. تو حسد اور غیبت یہ دو برائیاں، ان کے بارے میں انشاءاللہ العزیز بات چیت ہوگی. پہلی چیز ہے حسد، جس کے بارے میں ہم بات کریں گے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد لغوی طور پر کہتے ہیں جلن، دل میں آدمی کے کسی کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ، یعنی یہ نعمت جو اس کو ملی ہوئی ہے، یہ گھر جو اس کے پاس ہے، یہ گاڑی جو اس کے پاس ہے، یہ بچے، یہ ذریت، یہ اولاد، یہ بزنس، یہ کاروبار، یہ جو اس کے پاس ہے، کاش یہ اس سے چھن جائے اور یہ میرے پاس آ جائے. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اللہ تو نے اس کو بھی دیا، مجھے بھی دے، یعنی اس شخص سے اس نعمت کے ختم ہونے کو آدمی اس کی تمنا نہ کرے، بلکہ یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی آ جائے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں غبطہ کہتے ہیں، رش کہتے ہیں، انوی کہتے ہیں، جو جائز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن حسد کہتے ہیں کہ انسان دشمنی کے مارے، میں بھی نفرت کی وجہ سے، میں کینے کی وجہ سے، یا انسان کے دل میں کوئی اور بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ وہ نعمت جس میں دوسرا کوئی اس کا ساتھی، اس کا بھائی، اس کی بہن، یا اس کے رشتہ دار، یا اس کے جاننے والے پڑوسی جو لوگ ہیں، وہ ان سے چھن جائے اور وہ نعمت اسے ملے یا نہ ملے. کئی مرتبہ تو یہ کہ مجھے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ ہو. یہ ہے حسد. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے اور ایسی نافرمانی ہے جو سب سے پہلی برائی تھی یا سب سے پہلی نافرمانی تھی جو آسمان میں شیطان نے کی. جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے پناہ عزتوں سے نوازا. اللہ نے انہیں عزت بخشی. اللہ نے ان کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ بھئی آپ سجدہ کرو، اور ان فرشتوں میں اور ان لوگوں میں جو جنت میں اس وقت تھے، ابلیس بھی تھا، شیطان. اور شیطان سے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سجدہ کرنے کو کہا تو شیطان نے بجائے اللہ کی بات ماننے کے، بجائے اطاعت کرنے کے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، کون شخص ہے، بس مجھے تو میرے رب کو خوش کرنا ہے. لیکن اس نے اللہ کے سامنے لاجک رکھی اور ریزننگ کی کہ اللہ، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا سجدہ وہ کرے جو آگ سے پیدا ہوا ہے. آگ کی تو خاصیت ہے اوپر جانا، تو میں نہیں کرتا. اور اس نے انکار کیا. لیکن اگر اس کے پیچھے صحیح وجہ دیکھی جائے، صحیح سبب دیکھا جائے، تو اس کی اصل بیماری وہ حسد تھی. کیونکہ شیطان نے یہ محسوس کیا کہ اگر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ رب العزت نے اور مزید عزتوں سے نوازے گا اور اولاد آدم جنت میں آئیں گے، پھر وہ مزے کریں گے، دنیا بھر کی چیزیں. تو شیطان کو وہاں سے حسد، اور اسی حسد کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی. دوسرے نمبر پہ if you look at the hasad, the second hasad or the second evil, maybe the first that was committed on land was again in the family of Hadrat Adam alayhi salatu wa taslim, the children of two children of Hadrat Adam alayhi salatu wa taslim, Qabil and Habil. They two of them, when they both were there, and they had a jealousy amongst them, and because of this jealousy, Qabil killed his own brother Habil.
Now this was caused also because of the jealousy. So the first ever murder, the first ever disobedience on land was created or was caused by hasad. If we look at the story of Hazrat Yusuf ala Nabina alayhi salatu wa taslim and his brothers, we know that Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim and his father, the relationship, it was very strong. The reason is because Hazrat Yaqub alayhi salatu wa taslim had many children. As Hazrat Yusuf alayhi salam, Allah mentions in the Quran, the dream that he had. He says, إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. That I have seen, I've had a dream where I saw 11 stars and the sun and the moon, they were all prostrating, bowing down in front of me. This was the dream that Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim had when he was a very young child. But then if you look, Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim's mom had passed away when Hazrat Yusuf was still a baby. At a very young age, when Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim had lost his mother, Hazrat Yaqub alayhi salatu wa taslim naturally, and maybe because he was far-sighted, he was a Nabi of Allah, he realized, he noticed that this son of his, he was going to have a better future, a brighter future, was going to become or made the prophet. So he realized and he paid special attention to Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim and spent more time with him, cared him more, and therefore because of this, kind of jealousy was created between the brothers of Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim and Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim. So the brothers of Yusuf alayhi salam went against Yusuf alayhi salatu wa taslim. And if you know, Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran in the story of Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim in Surah Yusuf, where Allah says that Hazrat Yaqub alayhi salatu wa taslim, he actually advised Hazrat Yusuf alayhi salam not to tell of his dream to any of his brothers. The reason probably would be that he, out of his far-sightedness, he noticed that the brothers would go jealous. And then Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim was still a baby, a young person, without realizing what would happen. He probably mentioned the dream to them, and then they went against him. And we know what happened, and then they decided, they said, no, we need to get rid of this person because he is drawing or taking all the love and affection of our father, Yaqub alayhi salatu wa taslim. So in order to get or to achieve the love of our dad, Yaqub alayhi salatu wa taslim, we need to get rid of this person. And therefore then they decided, and we know what happened with Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim, and finally they came to a conclusion. They said, okay, we will not kill him, but rather what we will do, we will chuck him, we'll throw him in a deep well, and then maybe over there he will be inside. Probably they thought he would die therein, or somebody will come and pick him and sell him. And Allah subhanahu wa ta'ala, his plans are different. The way Allah plans, we can't even think, we cannot imagine. And Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim was thrown. Later on he was picked up by a group, a caravan, then they sold him in Egypt, and then Allah subhanahu wa ta'ala made him such a, and then he realized later on that, when all his 11 brothers, his father, his mother, they all came to Egypt from Canaan, and then they did sajda before him, and then he said, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاي, that this is the interpretation of the dream that I had ages ago. And then again, if we look in the story of this, we see that the main illness, that the main reason that caused the brothers of Yusuf alayhi salatu wa taslim to do this with Hazrat Yusuf alayhi salatu wa taslim was out of jealousy. This jealousy forced them to do this. मैं ये अर्ज कर रहा था कि दूसरा नंबर पे जो हसद की वजह से पहला गुनाह या पहला मर्डर, पहला जो किसी शख्स का कत्ल ज़मीन पर हुआ है, वो काबिल ने अपने भाई हाबिल को किया. अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इन दोनों की कहानी बयान की है. वत्लु अलैहिम नबअ अब्नै आदम इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिन अल-आख़र. अल्लाह सुब्हानहु व तआला बोलते हैं कि आप इन लोगों को आप आदम के दो बेटों की कहानी सुनाइए कि उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई, दूसरे की नहीं की गई. बहरहाल तो काबिल ने हाबिल को दुश्मनी में हसद की वजह से कत्ल किया. ये पहला मर्डर था जो रूए ज़मीन पर किया गया. और रिवायतों में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुछ भी दुनिया में जितने मर्डर्स होंगे,
جتنا بھی قتل ہوگا گویا کہ اس میں قابیل کا حصہ لگے گا، شیئر ہوگا، کیونکہ اس نے ایک طریقہ لوگوں کے سامنے ایجاد کیا اور ایک بری چیز وہ کر کے گیا جس کی وجہ سے اس کا چین یعنی جاری ہے، اور وہ جب بھی کوئی مرڈر دنیا میں ہوتا ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں بھی جو بنیادی طور پر جو اصل سبب ہے، اگر دیکھیں اس کے مین ریزن وہ حسد ہے۔ دوسرا نمبر کی چیز جو تیسرا واقعہ ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بھائیوں کا، کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم، پورا خاندان یعنی نبوت والا خاندان، یعنی جس میں علم، نبوت، حکمتیں بھری ہوئی ہیں، اور ایسے خاندان کے چشم چراغ ہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بچپن میں ہی ماں کا سایہ ان سے اٹھ جاتا ہے، بچپن میں والدہ کا انتقال ہوا، اس والدہ کے انتقال کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نسبتاً اپنے اور دوسرے بچوں کے مقابلے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے، کیونکہ بچے ہیں اور ابھی ماں نہیں ہے تو پھر وہ بالکل ایک طرح سے یتیم ہے، تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف زیادہ تھی۔ لیکن اور بھائیوں کو یہ فکر ہوئی کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام تو ہمیں بالکل کوئی محبت ہی نہیں کرتے ہیں اور ہمیشہ بھائی بھائی بھائی۔ پھر وہاں سے وہ دشمنی شروع ہوئی، وہ اس حسد نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے معصوم بچے کو وہ لے جائیں اور لے جا کر دور دراز علاقے میں ایک کنویں میں ڈال دیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور اللہ نے انہیں بچایا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کے پیچھے بھی حسد ہی کار فرمایا، اور یعنی متعدد واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں روایت ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پیٹھ نہ دکھاؤ، اور اللہ کے بندے، اللہ کے بھائی بن کر رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پورا معاشرہ، پوری ہماری یہ مسلم برادری، اللہ رب العزت اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اخوت، یہ برادری، یہ بھائی چارہ، یہ محبت، یہ رشتے، یہ تعلقات پر مبنی ہو، یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوں۔ چونکہ جب آدمی کسی سے حسد کرتا ہے تو بنیادی طور پر وہ اللہ رب العزت کے فیصلے سے راضی نہیں، اس لیے کہ انسان کسی سے حسد کیوں کرتا ہے؟ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں اس سے زیادہ قابل ہوں، میں اس سے زیادہ اس کا اہل ہوں، تو نے اس کو اتنی عزت دی ہے، تو نے اسے گاڑی بھی دی ہے، تو نے اسے گھر بھی دیا ہے، مکان بھی دیا ہے، بچے بھی دیے ہیں، خاندان بھی دیے، اولاد بھی دیے، ہر چیز، ہر طرح کی نعمتیں دی ہے، کاروبار دیا ہے، جاب دیا ہے۔ تو گویا کہ انسان اللہ سے کمپلین کرتا ہے، اللہ سے شکایت کرتا ہے کہ اللہ تیرا فیصلہ صحیح نہیں، اس کو نہ دے کر مجھے دے۔ تو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو کم سمجھتا ہے جب ہی حسد کرتا ہے، اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد یہ ایسی بیماری ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے۔ جس طریقے سے اگر خشک لکڑی ہو، ڈرائی ووڈ، اور اس پر آدمی آگ لگا دے تو جس تیزی سے وہ آگ اس لکڑی کو کھا جائے گی، اسی طریقے سے حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ بہرحال یعنی بے پناہ مذمت یعنی شریعت میں ہماری کی گئی ہے۔ اگر ہم دیکھیں قرآن کریم کے بالکل اختتام میں میں نے صورت پڑھی، صورت قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ رب العزت نے اس پوری صورت میں یعنی آلموسٹ آخری صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جس خاص بیماری کا تذکرہ کیا ہے وہ من شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں آپ یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر حسد کرنے والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ رب العزت گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، ان سب برائی میں سب سے خراب اگر کوئی بیماری ہے، کوئی برائی ہے تو وہ حسد ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بالکل اخیر میں رکھا ہے تاکہ آدمی کو وہ یاد رہے، کیونکہ پھر اس کے نتیجے میں آدمی بہت ساری اور دیگر برائیاں کرتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت میں یہ کہا گیا کہ انسان حسد نہ کرے۔ البتہ غبطے کی شکلیں ہیں جس کی اجازت دی گئی ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ اللہ تو نے یعنی میرے فلاں بھائی کو اتنا دیا، مجھے بھی دے دے، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی مستحق ہوں اللہ، اس طرح کی دعائیں کرنا۔ حالانکہ یعنی در حقیقت شریعت میں بڑی اچھی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں
کہ ما دعوت اسرع اجابتا من دعوت غائب لغائب، کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اتنی تیزی سے قبول ہو جو دعا ایک انسان اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم says in a hadith that no dua gets quickly or accepted to Allah subhanahu wa ta'ala than a dua that is made for a brother behind his back. Now what Allah subhanahu wa ta'ala, there are akabir, there have been salaf, what they used to do whenever they wanted something for themselves, they would make the dua for their brother. They would say, oh Allah, give this brother this ni'mah. The reason was not just they wanted the brother to have it was because they believed in the hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam that when we make the dua, whether he gets it or not, but the person who's making the dua will be guaranteed that he would be given that. Because in the hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that ma da'watun asra'a ijabatan min da'wati ghaibin li ghaibin. And in another hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that when a Muslim brother makes a dua for his Muslim behind his back, what happens? Allah subhanahu wa ta'ala appoints an angel, and then the angel says to the person, when he says Ameen, so the angel says laka bimithli, Ameen wa laka bimithli, that when the person makes the dua for his brother behind his back, the angel says that Ameen for him, walaka bimithli, and for you similar. And based on these, some of the akabir, what they would do, whenever they would want something for themselves, they would make the dua for their brother. They would say, oh Allah, give this brother of mine this ni'mah, this house, wife, whatever. And then this dua that they would do for the brother, they knew that maybe whether he gets you or not, but he is definitely going to get that because of the hadith of Rasul sallallahu alaihi wasallam. So if we really, sometimes if the heart says, oh, that person, I really hate him, I don't like him, what we could do is we try to teach our heart, we try to control our tongue, and then we use these techniques. We make the dua, say, oh Allah, mashallah, you've given my brother this, oh Allah, could you please give me as well, and there's not going to be anything less in your treasure, oh Allah, because Allah knows the hikmah, why Allah has given somebody something and not somebody something, Allah knows it, for whatever reasons. If when we do hasad, when we have jealousy, is almost we are complaining against Allah subhanahu wa ta'ala. So we saying that, oh Allah, I deserve it because of my talent, because of my skills, because of what I have, what I possess in me. Oh Allah, you didn't give me that and you've given that to him. So it's almost a complaint against Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from these kind of. The other thing that we will discuss today is the ghiba. Again, ghiba is a major problem in the society that's prevailing in all brothers and sisters in our majlises. Sometimes, unfortunately, ghiba is something, is set that is not limited to only maybe household or maybe to people who are not religious. Even people who are very religious, people who come to masjid, people who pray, people who probably are in the work of deen, and even there shaitan does his best, and somehow or the other he engages them in these kind of talk and then takes away their a'mal, their thawab, their virtues, and then they indulge in ghiba and they lose their thawab. There is a strong ayat in Quran. Ghiba, first of all, what ghiba is. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam defines what ghiba is. So ghiba in hadith has been defined. The narration that I read to you in the beginning, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once spoke to Sahaba radiallahu anhu when he was addressing. He said to them, "Atadruna mal ghiba? Do you know what ghiba is?" To Sahaba radiallahu anhu, they usually they would say to Rasulullah, "Allahu wa rasuluhu a'lam." So qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. They say, "Oh, Allah and His Messenger know the best." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam then mentioned to them what ghiba, defined to them what ghiba is, and he said, "Dhikruka akhaka bima yakrah." Dhikruka akhaka bima yakrah. To talk about your brother, to mention your brother in a manner bima yakrah, which he would dislike, which he would not like, is a ghiba. So then Sahaba radiallahu anhum, may Allah subhanahu wa ta'ala enlighten their graves with nur, they said that, oh, qila wa in kana fi akhi ma aqul, and if what I'm saying exists in my brother, he does have it, then is that still a ghiba?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the word. If in kana fi akhika ma taqul, if your brother has that illness, the shortcoming that you saying, فَقَدْ اغْتَبْتَ, then you have done his ghiba. وَإِن لَمْ يَكُنْ, and if he does not have it, فَقَدْ بَهَّدْتَ, then you have accused him of something. Ulama Hazrat Hassan Basri rahimahullah, he says, Al-kalamu anil ghayri thalathatun, that the person when he talks about others, there are three types of things that we do. Maybe one is al-ghiba, the other is al-buhtan, and third thing is al-ifk. And all these three things have been mentioned in Quran: ghiba, buhtan, and ifk. Ghibat is when you talk behind somebody's back something that the person might not like if he hears about it. This is ghiba. If that particular thing that you're talking about does exist in the brother or the sister, so this is a ghiba. But buhtan is to talk about something that the person does not have. So for example, the person is, not one of those who drinks alcohol, for example, and somebody says, that person, he drinks alcohol. I saw him the other day coming out of the pub. Now this is, you've never in your dream seen him coming out of the pub, and you made it up so that the respect, the honor that he probably has in the society or in the eyes of an individual could go down, could be lowered, and you probably would feel happy a bit for a while. This, if it is not in him, this is known as buhtan. And the third thing is even worse, which is called ifk. Ifk is to simply quote and narrate things that you hear about people. So you were not engaged or involved in something. For example, somebody did not directly say something about somebody, but he heard somebody say something, and now he started narrating it, telling it to people. This is known as ifk. If we see in the story, in the incident of ifk in Quran that has been mentioned about Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha, our mother, Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha, and the famous story of Waqi'atul Ifk, when on one occasion she was behind and she went somewhere and then she was left behind. The Muslims, they left, and then later on a Sahabi radiallahu anhu, he came, Hazrat Safwan radiallahu anhu, and he came and he said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. And Hazrat Aisha radiallahu anha, who was asleep, she woke up and she put the parda around herself, and then finally he took Hazrat Aisha radiallahu anha on his camel, and then the rumor was spread by some munafiqeen, and a few simple innocent Muslims, they engaged in that. This is ifk. When you hear something from somebody and without checking, without making sure that something what the person is saying is right or wrong, the person start narrating, quoting to others, is known as ifk. So I was saying, Hazrat Hassan Basri rahimahullah, he says that when we talk about the people, there are three types of things that we do: ghibat, then buhtan, and then it's the ifk. Now, if we see ghiba in Quran, how beautifully Quran has condemned it. Allah says in the ayat that I recited, Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min ad-dhann. The O people, ijtanibu kathiran min ad-dhann, beware of many of the conjecturing thoughts, thinking about people. Inna ba'da dhanni ithmun, because many thoughts that you think about people, many of those guesses, ithmun, could be wrong and could be sin. And then wala tajassasu, and do not spy on each other, like, what he does, where he goes, where he ends, how he spends his money, who he has a relationship, what he does, that personal, getting into too deep into people's issues. This is called tajassus. And then Allah says, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, and one of you or some of you should not backbite each other. Then what? Allah did not just stop there. Allah wanted to make it even more simpler to understand, and in order to make it even simpler, Allah said, لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. That would one of you like to eat the flesh of your brother when he's dead? فكرهتموه, you would not like it. Now what Allah subhanahu wa ta'ala is saying is enough, as human nature is, that by nature, the way Allah has created humans, they hate or they dislike, they abhor
having the meat of the humans. It's a general fitr. I'm aware that there are some men eaters or some people who do eat. But naturally, those who are generally wise, generally good people, they by nature would not have a liking for the human flesh or human meat. When the person is alive, so when the person has been slaughtered, killed or whatever, and then they would not like to eat it. Then what about when the person is dead? Now the third thing Quran does is Allah says, not just that eating of anyone, Allah makes it into a relationship. And Allah says, أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, that his own brother's meat. So when first thing is eating a human, oh no, you detesting, you would not want to do that. Number two is, then when? Your own brother. So maybe, sometimes something can be done with somebody else. But when it comes to your own brother, are you going to eat your own brother, your own father, your own family member? Obviously the response would be no. And then Allah says, even that, maytan, when he's dead, فَكَرِهْتُمُوهُ, then you would detest it, you would abhor it. And then Allah says, وَاتَّقُوا اللَّهِ, have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. So, how beautifully Quran has mentioned what the effect of ghiba is. When a person does ghibat of somebody behind his back, is not just he is harming or hurting the person, he is causing his own loss. The fact is that the person, without realizing, is benefiting the person who is doing ghiba. And therefore, there were stories that are narrated from Akabir rahimahumullah, like Hazrat Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, he says, لَوْ كُنْتُ مُغْتَابًا أَحَدًا لَغْتَبْتُ وَالِدَيَّ, that if I ever wanted to do ghiba,